اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ روزہ کیوں؟ ہم روزہ کیوں رکھیں؟ روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ ہمیں کیا بینیفٹ ملے گا؟ خداوند عالم جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا، جن کاموں میں اس نے ہمارے لیے فائدہ دیکھا، اس کو ہم پہ فرض کیا، ہمارے لیے اس کو انجام دینے کا حکم دیا، اور جس کام میں خداوند عالم نے نقصان دیکھا ہمارے لیے، اس سے ہم کو منع کیا۔ وہ حکیم ہے، حکیم مطلق ہے، لہذا اس کا کام بیہودہ اور بیکار نہیں ہو سکتا۔ ایک حکیم انسان بیہودہ کام نہیں کرتا، تو وہ تو حکیم مطلق ہے، حکمتوں کا خالق ہے۔ اگر اس نے ہم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، ہم سے چاہا ہے، تو یقیناً روزہ رکھنے میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمارے ہی لیے نفع ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ایک فائدہ یوں بیان ہوا ہے کہ روزہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، یعنی انسان اگر روزہ رکھ رہا ہے تو پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہم خطا کار انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لہذا خداوند عالم نے روزے کو فرض کیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم پہ لطف کرے اور ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اگر انسان ایمان کی حالت میں خدا کی قربت کے لیے روزہ رکھے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک فائدہ روزے کا یہ ہوا کہ انسان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ حدیث کی روشنی میں، روزہ جہنم کی آگ کے لیے سپر ہے، ڈھال ہے۔ الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ روزہ جہنم کی آگ کے لیے ڈھال ہے، سپر ہے، جیسے جنگ میں تمہارے پاس ڈھال ہوا کرتی ہے۔ ڈھال، سپر، اس کا کام کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے انسان جب میدان جنگ میں ہوتا ہے، دشمن سے نبرد آزما ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے، دشمن کے حملے سے اپنے کو بچاتا ہے، اس کے حملے کو بیکار کرتا ہے۔ ڈھال کا یہ کام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے روزہ رکھا اور اس روزے کو جہنم کی آگ کے لیے ڈھال بنایا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہم اس روزے کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں۔ تیسرا فائدہ، انسان اگر روزہ رکھ رہا ہے تو تقوی کی منزل پہ فائز ہو جائے گا، تقوی اختیار کر لے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے لعلکم تتقون۔ یعنی انسان اگر روزہ رکھ رہا ہے اللہ کے بتائے ہوئے اصول و قوانین کے مطابق، تو وہ تقوی الہی اختیار کر لے گا اور تقوی کی منزلوں پہ فائز ہو جائے گا، تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور جو انسان جتنا زیادہ تقوی کی منزل پہ پہنچتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ تقوی الہی اختیار کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ خداوند عالم کا محبوب بندہ اور مقرب بندہ بنتا چلا جائے گا۔ اور جتنا زیادہ انسان اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بنتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ فلاح و بہبودی پاتا چلا جائے گا، اور اس طرح وہ خلقت کے اصلی ہدف سے ہمکنار ہوتا چلا جائے گا، اور پھر وہ خدا تک پہنچ جائے گا، خدا کو پا لے گا۔ اور جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ جیسا کہ امام حسین اسلام دعائے رفع میں ارشاد فرماتے ہیں، خدایا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے خدا کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور اگر کسی نے خدا کو کھو دیا، اس کے پاس سب کچھ ہے، تو وہ خالی ہاتھ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ
برکت میں، اس ماہ رحمت میں خداوند عالم کی زیادہ سے زیادہ بندگی کریں اور تقوی کو زیادہ سے زیادہ اختیار کریں تاکہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے بن سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔